چاند ہم دیکھتے ہیں، مسلمان دیکھتے ہی ہیں، کم سے کم 3-4 مہینوں کا چاند تو اب بھی لوگ دیکھتے ہیں، جیسے رمضان کا چاند دیکھتے ہیں، عید کا چاند دیکھنے کی سنت اللہ کا شکر ہے ابھی تک باقی ہے، اور اسی طرح بڑی عید پہ ذی الحج کا چاند، محرم کا چاند، ربیع الاول کا چاند، یہ 5 مہینے ایسے ہیں جس کے چاند لوگ دیکھتے ہیں تاکہ مذہبی تہوار اور یہ چیزیں، اسی طرح بعض اوقات شعبان کا چاند، تو یہ 6 چاند ہو گئے ایسے ہیں جن کو لوگ دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تھے، اور عربوں میں یہ بہت زیادہ تھا، اس لیے کہ ان کا سارا کاروبار حیات چلتا ہی چاند کے ساتھ تھا، اور وہ قمری مہینوں کے قائل تھے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام قمری مہینوں ہی پہ چلا کرتے تھے، مسلمان ہمیشہ قمری مہینوں ہی کے حساب سے چلتے تھے۔ تو اب اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی یاد سکھا دی کہ چاند تو دیکھنا ہی ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تھے فرماتے تھے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلام، اے پروردگار یہ جو نیا چاند طلوع ہو رہا ہے، اللہم اہلہ علینا، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے ایسا آپ بنا دیجئے بالامن، کہ امن کا چاند ہو، آئندہ مہینے تک خدایا امن قائم رہے، والایمان، اے اللہ ایمان پہ میں قائم رہوں، والسلامہ، اور اللہ میرا دین دنیا سب چیزیں سلامت رہیں، والاسلام، اور اللہ جس راہ پر چلوں یہ راہ بھی ٹھیک رہے، ربی و ربک اللہ، اے چاند تیرا رب اور میرا رب اللہ ہی ہے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کی یاد ہے کہ دعا مانگ لی، اللہم اہلہ علینا بالامن بالایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ کتنی چیزیں آ گئیں، امن آ گیا، ایمان کی سلامتی آ گئی، جسم کی سلامتی آ گئی، اسلام پر قائم رہنے کی دعا آ گئی۔ گویا ہر مہینہ زندگی کا ایک مرحلہ ہے، ایک مہینہ ختم ہوا، اگلا مہینہ آ گیا، اس نئے چاند نے اطلاع دی کہ صاحب جتنی عمر لکھا کے لائے تھے ایک مہینہ اور کم ہو گیا، پھر اگلا چاند دیکھتا ہے، پھر یہ خیال آتا ہے کہ ہو ایک مہینہ اور کم ہو گیا، اور دل والے خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہے محبوب سے ملنے کا وقت قریب آتا چلا جا رہا ہے، ایک مہینہ اور گزر گیا عافیت سے، امن سے، سلامتی سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھا دی، اور دنیا میں ایسے لوگ بھی تھے جو چاند کی پرستش کرتے تھے، چاند کے نام پہ وہ منظر بناتے تھے، شہر آباد کرتے تھے۔ یہ آپ کا جو لاہور شہر ہے پاکستان میں، اصل میں یہ آباد کیا گیا تھا چاند ہی کی پرستش کے لیے، اور بہت بڑے بڑے یہاں پر ہیکل تعمیر کیے گئے کہ چاند دیکھیں اور چاند کی پرستش کریں اور ستاروں کی پرستش کریں۔ تو کتنی ہی اقوام ایسی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ سکھا کے سب پر ضرب لگا دی، توڑ دیا اس شرک کو کہ جب چاند کو دیکھو تو کہو ربی و ربک اللہ، تمہارا اور میرا رب اللہ ہی ہے، ہم دونوں کا پروردگار اللہ ہے۔ یہ توحید کا پیغام ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند کو دیکھتے تھے تو 3 مرتبہ یہ چھوٹا سا جملہ ارشاد ہوتا تھا، کہتے تھے ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد، خیر والا چاند، برکت والا چاند، اور صحیح راہ پر قائم رہیں یہ چاند۔ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے سے مراد دعا دی کہ اے اللہ اس چاند کو خیر اور ہدایت والا چاند بنا دے کہ جو پورا مہینہ خیر سے گزرے اور رشد ہدایت کی راہ نصیب ہو۔ اور یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فعال لی، گویا کہ ایک اچھا جملہ فرمایا کہ انشاءاللہ یہ جو چاند ہے، یہ جو مہینہ ہے، یہ خیر اور ہدایت کے ساتھ گزرے گا۔ پھر ہی کیا ہوتا تھا؟ پھر 3 دفعہ فرماتے تھے آمنت بالذی خلقک، آمنت بالذی خلقک، آمنت بالذی خلقک، میں اس اللہ پر ایمان لایا جس نے اے چاند تجھے پیدا کیا،
میں اس ذات پر ایمان لایا جس نے تجھے پیدا کیا، اے چاند میں اس رب پر ایمان لایا جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ ثم یقول، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے الحمدللہ الذی ذہب بشہر کذا وجاء بشہر کذا، اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک مہینے کا چاند تھا گزر گیا اور نیا مہینہ آ گیا، اللہ کا شکر ہے جس کے حکم سے فلاں مہینہ ختم ہوا اور فلاں مہینہ شروع ہو گیا۔ بہت سے طبقے مہینوں کو منحوس سمجھتے تھے، اب بھی یہ جہالت ہے کہ اس امت میں بعض لوگ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں۔ محرم کے بعد کا جو مہینہ ہے سفر، اسے نہ صرف یہ کہ منحوس سمجھتے ہیں بلکہ پہلے اس کے جو 13 دن ہیں ان کو تو وہ سمجھتے ہیں اس میں آفتیں اور مصیبتیں ہی نازل ہونی ہیں، اس لیے بہت سے لوگ اسے 13 تیزی بھی کہتے ہیں۔ 13 تیزی کا مطلب یعنی 13 دن سفر کے جو بہت تیز ہیں، نامبارک ہیں، منحوس ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام جملوں اور گمراہ عقیدوں پر ضرب لگا دی اور ارشاد ہوا کہ ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد، مبارک مہینہ ہے، خیر والا مہینہ ہے۔ آمنت بالذی خلقک، میں اس اللہ پر ایمان لایا جس نے تجھے پیدا کیا۔ 3 مرتبہ یہ جملے، پھر ارشاد ہوتا تھا الحمدللہ الذی ذہب بشہر کذا وجاء بشہر کذا، اللہ کا شکر ہے یہ مہینہ ایک گزر گیا اور اب نیا چاند آیا ہے، فلاں مہینہ شروع ہو گیا۔ اب بظاہر چاند کا دیکھنا ایک شرعی فریضہ ہے گویا کہ، لیکن اس میں بھی اللہ کی یاد دلا دی، اس میں بھی خدا کی توحید آ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ اللہ کے ذکر کو، اللہ کی یاد کو امت کو سکھایا۔ یہ تحریر فرمایا کہ سفر کے مہینے میں شادی کرنی چاہیے یا نہیں۔ محرم یا سفر کے مہینے میں دیکھیے، شریعت نے سال میں کسی دن سے منع نہیں کیا کہ اس دن شادی نہ کرو۔ نکاح کے لیے پورا سال جائز اور مباح۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مشہور تھا کہ شوال میں نکاح منحوس ہوتا ہے، شوال میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، شادی کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے چھوٹی عید کے بعد۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس بے اصل قول کو بیان فرماتی تھی اور فرماتی تھی یہ دیکھو عربوں نے یہ بات، ان کے ہاں یہ رائج ہے، اور مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ بھی شوال میں ہوا، میری ان کے ساتھ نسبت بھی شوال میں ہوئی، اور پھر شوال ہی میں میرا نکاح ہوا اور شوال ہی میں میری رخصتی ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے نزدیک تو کوئی نحوست نہ آئی، اس لیے سب بے اصل باتیں ہیں۔ محرم، سفر، ربیع الاول، سب کے سب دن برابر ہیں، شریعت نے بالکل منع نہیں کیا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے جو نکاح کیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں یہ نکاح کیا تھا، حالانکہ 2-3 گھنٹے میں عمرہ ہو جانا تھا، اس سے بھی کم وقت میں عمرہ ہو جاتا، اور پھر احرام کی چادریں کھول دیتے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرتے تھے۔ بہت خاص وجوہ تھیں جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نکاح کیا، جلدی جلدی نکاح کیا، عمرے پہ بھی نکاح کو ترجیح۔ سیاسی وجوہ بھی تھی، یہ تو آپ سیرت طیبہ کا گہری نظر سے مطالعہ کریں تو پھر پتہ چلے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح میں حکمتیں کیا تھیں۔ اسے ہم نے ریکارڈ کروایا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے میں نکاح کو منع نہیں کیا۔ البتہ ایک بات ہے، وہ یہ کہ ہماری مسلم سوسائٹی میں، محلوں میں، ہر جگہ شیعہ اور سنی مل جل کے ہی رہتے ہیں۔ اب محرم میں نکاح کرنا اور شیعہ کو چڑھانا، یا پھر محرم میں ان کے یہاں ماتم ہے، وہ صحیح ہے غلط ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن خام خواہ دوسروں کا مذاق اڑانا، خام خواہ لوگوں میں ایک نفرت پھیلانا، یہ چیز درست نہیں ہے۔ جہاں تک ہو سکے دوسروں کے جذبات کی رعایت ضروری ہے۔
ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کا نباہ ہونا چاہیے. کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے فرقہ واریت میں، لڑائی میں اور آپس کے تعلقات میں دوری پیدا ہوتی ہو، نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی صرف اس لیے ہے کہ ہمارے معاشرے اور ماحول ایسا بن گیا ہے، باقی اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. فرض کر لیجئے کبھی کسی جگہ پر یہ بات ہوئی نہ، پورے شہر میں ایسے نہ ہو، اور کوئی تعزیت اور ماتم کا کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، تو پھر وہ کرے، اس کو کس نے روکا؟ بنیادی طور پر یہی وجہ ہے کہ اسپین میں مسلمان جمعے کا جو خطبہ پڑھتے تھے اور جو خطبہ بغداد اور کوفہ اور عراق میں پڑھا جاتا تھا، یہ بڑا مختلف تھا. اس پہ ہم نے ایک جگہ تفصیل سے بحث کی ہے.